धक्का और दो, एस्टैब्लिशमेंट के यारों को, एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 27वीं तरमीम चैलेंज की, उसका मुस्तकबिल क्या होगा और आज लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ। 28वीं तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्या होने जा रहा है। एक चीज़ तो भूल गया साथ, आज बड़ा ज़बरदस्त जनरल हाउस का इजलास हुआ, एहतजाज हुआ, वकला सड़कों पे आए आज। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जो कहा जा रहा था कि पंजाब में नहीं आएंगे, ठीक है ना जी। और आज वो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जजेस की ट्रांसफ़र में कोई बात होनी है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे आप, ठीक है ना जी। और क्या सबूत पेश किए गए, अच्छा किसके लिए, ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज 27वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ जो ना समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के सामने पेश हुई, मैंने पेश नहीं होना था आज, चूँकि हमने बाइकआउट किया हुआ था। एहतजाज हमारे काफ़ी रहे आज, ठीक है ना जी, एहतजाज काफ़ी रहे हमने, और काफ़ी हमारी गुफ्तगू यानी बड़ा वजाहत के साथ वो प्रोग्राम के हो सकता है बैकग्राउंड पे आप ये सारे वो चल रहे होंगे, बाहर निकलते हुए एहतजाज आप सारा देख रहे होंगे कि हमने भरपूर एहतजाज, जो ये कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर नहीं, देखें मैंने आपको पहले कहा था कि वोकला मूवमेंट शुरू हो चुकी है, अब ये बात आगे जाएगी, रुकेगी नहीं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और आज जस्टिस चौधरी इकबाल साहब, इसीलिए मैं जब केस कॉल हुआ पेश नहीं हुआ, उन्होंने माजरत कर ली, शायद ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी ताकि किसी और बेंच के सामने ना ये केस 27वीं आईनी तरमीम वाला मुकर्रर किया जा सके। और इस दरख्वास्त के अंदर आपको पता है वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया। और मैं यहाँ आने से पहले मैंने क्या किया था, मैं ऐसे नहीं आया, मैंने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को लिखा, चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर को भेजा कि आप 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कौम के सामने पेश करें, कौम की डेलिब्रेशन रहे, डिटेल डिस्कशन हो, उस पर बड़ी यानी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें सारी सामने आएँ और चीज़ें आगे की तरफ चलें। यानी खाली सिर्फ इस तरह नहीं है, मकसद सिर्फ चैलेंज करने का तो अपनी जगह पर मामला है, लेकिन ये चीज़ें देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो मुरवजा तरीक़ाकार है, उस पर चलने की बात है, और यही मैं बात कर रहा हूँ। और आज उन्होंने सुन ली और बुनियादी तौर के ऊपर असल इख्तियारात जो ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत, वो बड़ी मज़ेदार बात है। आज दोस्त भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने मीडिया से मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू कर, या मुख्तलिफ या थोड़ी जहाँ कहीं गुफ्तगू करते हो, मैंने कहा ये AI टेक्नोलॉजी से, मैं भी AI इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं नहीं इस्तेमाल करता, किसी मेरी टीम इस्तेमाल करती है रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों को सामने लाने के लिए। वो जब देखा कि जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो सारी बदल दो, यानी अटॉर्नी जनरल के जहाँ लिखा हुआ है कि वो अभी लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कायल कौन होगा, ये बड़ी हैरान कौन बात है, क्या उसकी बार अलहदा होगी, यानी बड़ी एक तकलीफ दे बात है। आपने पकड़ के एक अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ला के बिठा दिया और आइन की धज्जियाँ बगैर दी हैं। अच्छा, फिर यही नहीं बड़ी मज़ेदार बात, आर्टिकल 17 में है, सियासी जमात को अगर बैन करना है ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था। वो हकायक की बात है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास क्यों भाई, वहाँ लिखा हुआ था कि 185 में या 184(3) के हवाले से, यानी आपने वो कट एंड पेस्ट वाला का इसी तरह आर्टिकल 63 के हवाले से भी कर दी। यानी इसका मतलब अपनी मर्जी, यानी आप अपनी मर्जी की बात हो रही है कि मर्जी की अदालत और मर्जी की बातें, ये एक अच्छी रवैश नहीं है जी। हसी अब सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर हो गई है, पाकिस्तान की 60 साल तारीख वफाकी आईनी अदालत पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद करने के लिए, और इस अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब नहीं उन्हें हो चुके हुए हैं। इस्लामी दफ़ात, अदालत खुद मुख्तारी और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, सुबह की मशावरत के बगैर तब्दीलियाँ की गई, आइनी ढांचा मुतासर हुआ है। वोकला और जो बातें ज़रा समझने कि 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और अदालती फैसला आना था, और इस पर ऑपरेशनल है जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अमल रोका जाए ताकि आइनी इख्तियारात और अदलिया की आज़ादी जो है ना महफूज हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी था समझने के हवाले से। इस पर मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख लीजिएगा। एक और बड़ा अहम मामला है, और मैं आपको पता बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ये ग्रीवेंस रिडेसल कमिश्नर या कमिश्नर ये क्या चीज़ है, क्या बला है कमेटी जो बनाई हुई, यानी इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कौन से कानून के तहत बनाई है। पहले तो ये समझना ना किस यानी एक नोटिफिकेशन किस कानून को, क्योंकि या तो यानी मैंने रेमेडी वो लेनी ना जो कानून के तहत, जब कानून ही कोई नहीं कहता है, और इसके लिए धक्के खा रहे हैं लोग यहाँ पर। मैंने वजह ही बताई थी, 67-68 हज़ार केस रिटे अभी तक हुई हैं, और यहाँ लाख से ज़्यादा होती थी।
اعتراض کیس کتنے لگے ہوئے ہیں یہ سارے, اور جسٹس مزمل اختر شبیر کے پاس ہے. حکومت پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری 15 دن کا جواب داخل کرنے کا حکم دے دیے, اور ابھی مجھے اس کی باقاعدہ اطلاع بھی آ گئی ہے, مجھے اس کی بھی اطلاع آ گئی ہے کہ باقاعدہ کیس جس کیس ڈیٹ کے لگا ہے 2 دسمبر کے لیے کیس کی سماعت عدالت نے ملتوی کر دی ہے. اور یہ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے انتظامی اختیارات میں کہہ دیا پہلے وہاں جائیں آپ, اور میں وہاں بھی چلا گیا, یعنی اس کیس کے اندر میں وہاں بھی گیا, میں نے وہاں بھی اعتراضات اٹھائے ہیں اپنے سارے, میں ایک ایک چیز سامنے رکھ کر لے کر آیا ہوں. میں دروازے میں رجسٹرار سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کس بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ذرا سمجھ بھی آنا چاہیے, ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا حالات اور واقعات سارے چل رہے ہیں. اور آئین کے آرٹیکل 199 کی خلاف ورزی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, میرا عدالت نے رائٹ دیا ہوا ہے, آئین نے رائٹ دیا ہوا ہے یہ, اور محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, سنجیدہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اور اس پہ بھی جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی ہے, میں میڈیا ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آخر میں لگا دے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں. جسٹس محسن اختر کہہ رہی ہیں, بڑا زبردست آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی, انہوں نے کہا جو شخص زیادہ عرصہ قید میں رہے وہ میڈیکل بنیادوں پر رہا ہو جاتا ہے, اور باہر اگر بالکل صحت مند ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں سفر بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا, میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, جو لیڈرز آپ کے سامنے, یہ نواز شریف ہے اور کیا ہے, نظام کے ساتھ مذاق, یعنی آپ باتیں بڑی کرتے ہیں. عمران خان ہے, دیکھیں کس طرح تکلیفیں مشکلیں برداشت کی ہیں, ذرا آپ بھی بتا کر دیں آئیں. اور آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے, اور اس میں ججز جو ٹرانسفر کرنے ہیں ان کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں بھیجنا ہے, اس پہ بھی کام چل رہا ہے, اور آ جائے گا سامنے. ہر ایک کو پتہ ہے کس کو ٹرانسفر کرنا نہیں ہے, زبان زدِ عام ہے یہ باتیں ساری. 28ویں ترمیم کا میں پہلے بھی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں, اس میں 8 ڈسٹرکٹ غالباً 8 یا 10 ڈسٹرکٹ صوبے بن رہے ہیں پنجاب کے. ان صوبوں کی اپنی باؤنڈری ہوگی اور اس صوبے کی اپنی ہائی کورٹ ہوگی. اور یہ جو نظام اب چلنے جا رہا ہے, اختیارات آپ نے پہلے کم کر دیا, وہ ہائی کورٹ وہاں ہوگی بھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایپلیٹ کورٹ کہہ دیں آپ, ویسے ہی ایپلیٹ کورٹ بنا دیں, ایپلیٹ کورٹ کے جج نہیں لگا دیں, آپ کو کس نے کہا کہ نہ لگائیں آپ, لیکن آپ ہائی کورٹ کا اسٹیٹس تباہ و برباد نہ کریں. لیکن مصطفیٰ کمال نے بھی ممکنہ آرٹیکل 140A میں ترمیم کے حوالے سے مقامی, اور یہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ اچھی ایک ترمیم ہوگی کہ آپ بالکل جیسے نیشنل اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, سینٹ ہے, آئین نے طے کر دیا. اگر آپ انڈین جورسڈکشن اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے بھی آئین کے اندر ساری چیزیں بڑی واضح طور پر کہہ دی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور بہتری لانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے کہا یہ تبدیلی ابتدا میں 26ویں آئینی ترمیم میں تجویز کی گئی تھی, تبادلہ خیال ہوا, اجلاس کے دوران گزشتہ سال اکتوبر میں پارلیمنٹ منظور بھی کر گئی, اور ایم پاکستان کوشش ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی بلدیاتی نظام جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ صوبوں میں بنا بھی دیں گے, لیکن چیزیں اپنے طریقہ کار کے مطابق چلیں گی, اپنے نظام کے مطابق چلیں گی, اپنے طریقہ کار کے مطابق چلیں گی. ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے وہ آپ ذرا سمجھ سکیں گے کہ آگے ہو کیا رہا ہے. اور بڑی مزیدار بات ایک اور, اربوں روپے کی آپ کو یاد ہے کرپشن کا ریکوری کا جو خواب ہے وہ ٹوٹ گیا. سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا راولپنڈی پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا لاہور, اور ان کو لاہور جیل سے تفتیش کے لیے لایا گیا تھا. اور بڑی مزیدار بات ہے, کرپشن کیس میں کچھ ڈرامائی کہانی جو سامنے آئی یہی ہے, 13 نومبر کو فرار ہوا, 2 دن بعد مقدمہ درج کیا, اور لاہور سے راولپنڈی کے عدالت میں پیش کرنے کے بعد واپسی پر موٹر وے ریسٹ ہاؤس میں ملزم نے پولیس کو چکمہ دے کر فرار حاصل کیا. اور اینٹی کرپشن اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کیس کے تانے بانے 2 اہم شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں جلد نوٹس لیا جا سکتا ہے. ظفر اقبال ASI اور ملزم کے بھائی کے درمیان رابطہ تھا, اور ملزم کا بھائی ملزم کو فرار بنانے میں کامیاب ہو گیا. اور غفلت اور لاپرواہی, لیکن کہانی کچھ اور سمجھ آ رہی ہے. لوگ اس کو سمجھتے شادہ خدا نہ خاص کو ادھر نہ کر دیا جائے ادھر نہ کر دیا جائے. آپ کو یاد ہے رولیکس کی گھڑی کے اخراجات کی مد میں 14,70,000 روپے, 2-5 مرلہ کمرشل پلاٹس, اوپن فائل برآمد کی گئیں, رشوت کی رقم کو بہت چیزیں ساری سامنے آ چکی تھیں. اللہ خیر کرے کہ CCD کی ہاتھ نہ چڑھ جائے. آخر میں جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی ہے وہ سن لیجیے. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ. منیر احمد ایڈوکیٹ اور میاں شبیر اسماعیل کی طرف سے 27ویں ترمیم چیلنج کرنے کی درخواست آج مسٹر جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کے پاس لگی تھی. انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر یہ کیس سننے سے غالباً معذرت کر لی ہے, جو وہاں پتہ چلا ہے مجھے,
اور فائل جو ہے چیف جسٹس صاحبہ کو بھجوا دی ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں نے آج بڑی واضح طور پر کرنی تھی جو عدالت نے کیس نہیں سنا. پہلی تو بات ہے کہ ہائی کورٹوں میں ابھی تک آئینی بینچ نہیں بنے. آرٹیکل 202 کے تحت کہا ہے کہ جتنے معاملات ہیں یہ آئینی بینچ سنیں گے, اور آئینی بینچ ابھی تک بنے نہیں ہیں. جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں. اور سب سے بڑی مزیدار بات ہے جو آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کے لیے بنی ہیں. آرٹیکل 17 میں, آرٹیکل 63 میں, یعنی سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا فیصلہ بھی آئینی عدالتیں کس حیثیت سے کریں گی. اور اسی طرح سے آرٹیکل 63 کا فیصلہ بھی ہے کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کر رہی ہے نا جی. پھر علاوہ دی جو ہے آئینی عدالتوں کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ پابند ہوگا. سپریم کورٹ کو نیچے کر دیا ہے اور آئینی عدالتوں کو اوپر کر دیا ہے. یہ آئین کی کبھی بھی منشانسی عدلیہ کیا اور صدارتی استثناء وغیرہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں چیلنج کیے گئے ہوئے ہیں. یہاں ہائی کورٹ آنے سے پہلے صدر پاکستان وزیر اعظم کو مراسلے بھیجے تھے کہ آپ یہ ترمیم اگر کرنی بھی چاہتے ہیں تو عوام کے سامنے لے کے جائیں, عوام کی رائے لیں. یہ آئین ساز اسمبلی نہیں ہے, مگر اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. الٹیمیٹلی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اب فائل چیف جسٹس صاحبہ کے پاس چلی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کس کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے. دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ نوٹیفیکیشن کیا مختلف محکموں نے کہ ہمارے پاس گریوینس ریڈیسل کمیشن میں آ جائیں آپ. اب وہ کوئی قانون کے تحت نہیں بنا. میں نے یہ چیلنج کیا تھا معاملہ, عدالت نے اعتراض لگایا تھا, اور آج اس کی آئینی حیثیت چیلنج کی. کس بنیاد پر یہ گریوینس ریڈیسل کمشنر بنے ہیں, کس قانون کے تحت بنے ہیں؟ کوئی قانون بتائیں جس قانون کے تحت ان کا وجود آیا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے. اسی طرح میں نے رجسٹرار آفس سے پوچھا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے کیسز ہیں جو گریوینس ریڈیسل کمیشن کے پاس آئے ہیں, گئے ہیں, فیصلہ ہوا ہے, وہ تمام تفصیلات جو ہے نا وہ سامنے رکھی جائے. اور اسی طرح جو بنیادی طور کے اوپر جو انتظامی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن قانون کے تحت کیا ہے, آج جسٹس مزمل اختر شبیر نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے اور پوچھ لیا ہے کہ گریوینس ریڈیسل کمیشن جو ہے یہ کیا بنے ہیں, اور اس پہ اوپر جو کارروائی تھی ریکوری کے حوالے سے وہ علیحدہ روک دی ہے. بنیادی طور کے اوپر گریوینس ریڈیسل کمشنر جو ہیں یہ کس قانون کے تحت بنے ہیں. ہائی کورٹ میں ابھی بھی 67,000 کے قریب ریٹیں دائر ہوئی ہیں جو لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی. اعتراضات کے کیس اگر دیکھیں تو غالباً 1.5 لاکھ سے زیادہ. یعنی آپ عدالتوں پہ بوجھ ختم کرنا چاہتے ہیں یا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں یا عوام کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں, تو گریوینس ریڈیسل کمیشن کے نام پر عوام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں.